رومیوں کے خلاف شام میں جب صحابہ کرام صف باندھ کر کھڑے ہوئے تو عام لڑائی سے پہلے مبارزت ہوتی، مقابلے کے لیے پکارا جاتا، کبھی کافروں میں سے کوئی پہلوان نکل آتا، مسلمانوں کو للکارتا ہے کوئی جنت میں جانے والا جلدی تمہیں پہنچا دوں، اور کبھی مسلمانوں میں سے کوئی پہلوان کود جاتا اور مبارزت مقابلے کا اعلان کرتا، حال میں مبارز ہے، کسی میں ہمت طاقت آج مقابلہ کر لے، تو ان کے صف میں کوئی آ جاتا۔ تو صحابہ کے صف میں ایک صحابی نکلا اور چیلنج دیا، ہے کوئی مقابلے والا آؤ۔ تو رومیوں کے لشکر میں سے ایک پہلوان دیو شکل، بہت بڑا پہلوان، بھاری وزن والا، وہ نکلا، اور جو اس صحابی کے آمنے سامنے، بالکل گھوڑے دونوں آمنے سامنے ہوئے، تو اسی وقت موسلادھار بارش شروع ہو گئی، منہ سے ٹوٹی کھل گئی، اوپر سے آسمان سے ٹوٹیاں، تیز بارش۔ اب شام کا علاقہ تو بارشی علاقہ ہے، صبح بھی بارش، شام کو بھی بارش، دن کو بھی بارش، رات کو بہت بارش ہوتی ہے، سرسبز علاقہ ہے، اور جزیرہ عرب میں تو سال میں کہیں ایک بارش ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے۔ تو صحابی اور صحابی کا گھوڑا بارش سے ناشنا، اور وہ پہلوان، رومیوں کا پہلوان، اس کا گھوڑا وہ تو عادی ہے بارش، اب کڑیاں لگ رہی ہے، بڑی بڑی زوردار کڑیاں، ان کی پرواہ نہیں ہے، اور صحابی کا گھوڑا بدک گر رہا ہے، ادھر کر رہا ہے، منہ ادھر کر رہا ہے، سر ادھر مار رہا ہے، یا اللہ اب کیا کروں، گھوڑے کو سنبھالوں کہ پہلوان کا مقابلہ کروں؟ اب تو کس حال میں آ گیا، تو نیچے چھلانگ لگایا، گھوڑے کو چھوڑ دیا نیچے، پہلوان بھی نیچے چھلانگ لگا کر اس نے پاؤں کو حرکت دی، دائیں بائیں اپنے پاؤں کو جما دیا، اور صحابی تو کیچڑ کا عادی نہیں تھا، اس نے تو کہیں کیچڑ دیکھا نہیں تھا، کیونکہ عرب کے اندر تو ریگستان ہے، وہ تو ریت ہی ریت ہے، وہاں بارش کے بعد 2 منٹ کے بعد کوئی کیچڑ نہیں ہوتا، پانی ختم ہو جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے۔ اب وہ صحابی پاؤں رکھتا ہے تو پھسلتا ہے، کبھی ادھر پھسل رہا ہے، کبھی ادھر پھسل رہا، یا اللہ اب کس مصیبت میں آ گیا ہوں، کیچڑ میں تو پاؤں ٹکتا ہی نہیں ہے۔ آخر اس پہلوان نے حملہ کر کے صحابی کو اٹھا کر زمین پہ رکھ دیا، اور گھٹنا اوپر رکھ کر خنجر نکال رہا، ذبح کر لو اس کو۔ اب صحابی نے اس وقت میں اللہ جل شانہ کو فریاد کر دی، دعا کی، میرا مقصد یہ تھا، فریاد کی کہ یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین اغثنی، اے فریاد رستوں کے فریاد سننے والے میری مدد فرما، یا غیاث المستغیثین۔ اور ایسے وقت میں جو دعا میں جو قوت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، جس اخلاص کے ساتھ اندر سے آواز نکلتی ہے، اس لیے جو پریشان حال آ کر دوسرے سے کہتا ہے میرے لیے دعا کر لو، ارے بھائی دوسرا تو پریشان نہیں، وہ دعا کرے گا پتہ نہیں کس اخلاص سے کرے، تو جو خود دعا کرے گا، تیرے اوپر مصیبت ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، اب اندر سے تیرے نکلے گی، وہ دعا زیادہ قبول ہوگی۔ تو اس صحابی نے اندر سے ایک ایسی پکار کی، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد رستوں کے فریاد سننے والے، اغثنی، میری مدد فرما۔ اب یہ کہ نہیں تھا کہ رومیوں کے لشکر میں سے، کافروں کے لشکر میں سے ایک دوسرا پہلوان بجلی کی چمک کی طرح نکلا اور فوراً آ کر پیچھے سے اپنے پہلوان کا سر اڑا دیا، مارا، سر 2 تنوں سے جدا کر دیا، 2 ٹکڑے کر دیا، اور کھڑا ہو کر حیران پریشان، وہ دوسرا پہلوان حیران پریشان۔ تو صحابی اٹھ گیا اور کہا کیوں پریشان ہو، تم کون ہو؟ کہا میں فلاں ہوں، لیکن میں تو ایسی جگہ میں پھنس گیا کہ نہ پیچھے جا سکتا نہ آگے جا سکتا، پیچھے جاؤں تو لوگ ساتھی کہیں گے اپنے ساتھی کو تو نے قتل کر دیا، اپنے ساتھی کو تو نے مار دیا، اب میری خیر نہیں، آگے مسلمانوں میں جاؤں تو اتنا بڑا مجرم ہوں مسلمانوں کا کہ وہ بھی مجھے زندہ نہ چھوڑے، اب کہاں پھنس گیا؟ تو صحابی نے فرمایا کہ میں تجھے امن دیتا ہوں، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں سکے، کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ کلمہ پڑھوایا، اور صبح سے شام تک مسلمانوں کی طرف سے کافروں کا مقابلہ کیا، اور مغرب کے عصر کے بعد
امیر قافلہ نے کہا کہ اب جاؤ مدینہ طیبہ، ہاتھ عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ امیر المومنین ہاتھ عمر ہیں، امیر المومنین نے تیری بیعت قبول کر لی، اسلام قبول کر لیا، وہ چونکہ بادشاہ ہے، بڑا ہے، تو ہم بھی قبول کر لیں گے۔ اس نے قبول نہ کی تو آپ کا اسلام ہم کیسے قبول کریں، ہم تو چھوٹے ہیں، لہذا آپ کا جرم ایسا ہے کہ ہم نہیں قبول کر سکتے۔ تو نقاب کر کے، منہ بند کر کے، تاکہ راستے میں کوئی پہچان نہ لے، نقاب کیا اور سیدھا مدینہ طیبہ پہنچے۔ پتہ چلا حضرت عمر مکہ تشریف لے گئے حج کے لیے، تو مدینے سے مکہ آئے اور دیکھا کہ مطاف میں، طواف کی جگہ میں، مطاف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک دم آگے بڑھے اور نقاب کھولا، چہرہ کھولا اور ہاتھ آگے کر کے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ حضرت عمر نے دیکھا، تو فلاں، تو نے 2 بدری صحابہ کو شہید کیا، تجھے میں کیسے معاف کروں گا؟ 2 بدری صحابہ کو تو نے شہید کیا ہے اور تجھے آج میں معاف کر دوں؟ تیرا اسلام ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ تو اس نے بات کی، کہا تو عمر ان دونوں کو میں نے شہید کیا، وہ کہاں گئے؟ وہ شہید ہو کر جنت میں چلے گئے، اور میں بھی کلمہ پڑھ کر جنت میں جاؤں، آپ کیوں تنگ ہوتے ہو؟